اما بعد بس اب مت چھیڑنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بہتر محسوس ہوا کہ ہمارے حضرت اور مدرسہ لطیفیہ سردار شہر کے اولیاء کے استاد جمعیت علماء کے ذمہ دار اور میرے یہاں حاضر ہونے کا سبب حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے جو عنوان ہم سب کے سامنے پیش کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مضمون آپ پیش فرما رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی مضمون کو تھوڑا آگے کو سرکا دیا جائے۔ یہ بات ہم سب کے سامنے آئی کہ ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، جسے آپ سن رہے ہو نا جمعیت علماء جمعیت علماء، تو پتہ نہیں کتنے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے جمعیت علماء۔ اسے سمجھ لو تنظیم اور جماعت، بہت ساری جماعتیں ہیں جیسے کانگریس، جیسے بی جے پی۔ آپ یہ نہ سمجھے میں سیاسی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے آپ کو مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کانگریس، تو آپ سمجھ گئے ایک پارٹی کا نام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بی جے پی ہے، ایک پارٹی کا نام ہے، وہ سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ ایک دینی جماعت ہے جس میں علماء کی بڑی تعداد ہے، اور علماء کی بڑی تعداد ہونے ہی کی وجہ سے اس کو جمعیت العلماء یعنی علماء کا مجمع، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت۔ تو ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے علماء کی، یعنی علماء جس جھنڈے کے سب نیچے سب سے بڑی تعداد میں جمع ہے، اسی جماعت کو جمعیت العلماء ہند کہا جاتا ہے۔ آگے سمجھ میں جی؟ یہ بات یہاں تک آئی سمجھ میں؟ آئندہ اگر جمعیت اتنا کہہ دیا جائے تو تب بھی یہی مطلب ہوگا، جمعیت علماء کہا جائے تب بھی یہی مطلب ہوگا، جمعیت علماء ہند کہا جائے تب بھی یہی مطلب ہوگا۔ یعنی پورے ملک کے علماء کا سب سے بڑا مجموعہ کدھر ہے، کس جھنڈے کے نیچے ہے؟ تو وہ اس جھنڈے کے نیچے ہے جسے جمعیت العلماء کہا جاتا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر دلی میں ہے، بہادر شاہ ظفر مارگ، آئی ٹی او آفس جو پولیس ہیڈ کوارٹر ہے وہاں کا، اس کے برابر میں مسجد عبد النبی کہلاتی ہے، وہاں اس کا بہت بڑا دفتر ہے، پورے ملک کی سربراہی کر رہا ہے، اور وہیں سے جو فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں ہمارے اکابر اور بڑوں کے، وہ وہیں سے صادر ہوتے ہیں۔ جس طرح سے تبلیغی جماعت کا مرکز نظام الدین دہلی میں ہے، اسی طرح جو فیصلے اس سے متعلق ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہوتے ہیں کہ صاحب کہاں اجتماع ہونا ہے، کہاں بڑا ہونا ہے، کہاں چھوٹا ہونا ہے، کس ترتیب پر ہونا ہے، 4 مہینے والوں کا ہونا ہے، سال والوں کا ہونا ہے، یا چلے والوں کا ہونا ہے، یہ سب فیصلے وہاں سے صادر ہوتے ہیں، اسی کے اعتبار سے پورے ملک کے اندر پروگرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ فیصلے جس طرح سے اب آپ پروگرام کر رہے ہیں اور یا تشریف فرما ہیں، یہ فیصلے وہاں اس دفتر سے ہوتے ہیں جسے مسجد عبد النبی کے احاطے میں قائم کیا گیا ہے، اسے دفتر جمعیت علماء ہند کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے ملک کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جگہ جگہ پروگرام کرائے جائیں، اجلاس کرائے جائیں، تاکہ عوام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، سیرت کا مطلب ہے آپ کی زندگی، آپ کی سوانح، آپ کا جو دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے وہ
تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا کس لیے اور کس طرح حکم دیا۔ پھر صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے رسول کی ہدایت پر کس طرح عمل کر کے دکھایا تاکہ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اس دین کے اوپر عمل مشکل ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے ہیں، اگر وہ دین ناقابل عمل ہے تو پھر کوئی بھی اس پر عمل کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی لوگ ایمان لائے، آپ کے زمانے میں ہر ایک نے دین پر 100% عمل کیا، 1% بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کا عمل دین کے اوپر نہ ہو۔ اگر نبی کی سیرت کو دیکھا جائے گا تو نبی کی سیرت جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابہ کرام کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اس لیے کہ نبی ایک نمونہ ہے، اس نمونے کے اوپر عمل کرنے والے صحابہ ہیں۔ تو جب تک نمونہ اور نمونے پہ عمل کرنے والے دونوں چیزیں ذکر نہ ہو، جب تک بعد والوں کے لیے اس سے پیغام نظر نہیں آتا ہے، پورے طور پر اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی سمجھایا جانا ضروری ہے کہ یہ شریعت کتنی آسان ہے اور کتنی مشکل ہے۔ اگر مشکل ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہونی چاہیے تھی جو سب سے پہلے اس شریعت کے مخاطب تھے، کیونکہ وہ تو بگڑے ہوئے لوگ تھے نا۔ ہم تو پھر بھی ایک ماحول میں ہیں، وہ تو دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم مانی جا رہی تھی، تبھی تو دنیا کا سب سے بڑا نبی وہاں آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم وہ نہ ہوتی تو سب سے بڑے پیغمبر کا اس قوم کے لیے انتخاب ہی کیوں ہوتا؟ تو بہرحال ان دنوں دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے اکابر نے فیصلہ فرمایا کہ پورے ملک کے اندر یہ نظام بنایا جائے کہ ہر علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے سیرت کے جلسے کرائے جائیں، تاکہ لوگوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا، اور وہ عمل کے اوپر ابھر جائیں، آگے بڑھ جائیں اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ورنہ ہمارے بگڑے ہوئے ہونے سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا تو ہے نہیں، وہ تو طاقتور ہے، رہے گا، اس کی طاقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارے بگاڑ سے ہمارا سب کچھ بگڑتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور ہمارے سدھرنے سے اس کا کچھ نہیں بنتا، لیکن ہمارے سدھرنے سے ہماری آخرت سدھر جائے گی۔ اس لیے سیرت کے جلسے جگہ جگہ کرائے جا رہے ہیں۔ اس میں پورا اگر دیکھا جائے دھیان سے تو یہ سیرت، یہ پورا کا پورا نظام ہے، یعنی پوری شریعت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا، اما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ کی عادت، آپ کا طور و طریق، آپ کا طرز زندگی کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، قرآن کریم پڑھتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، پیغمبر کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ گویا پوری شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سمجھایا ہے۔ جس حصے کو اٹھاؤ گے وہی حصہ سیرت ہے۔ اس لیے کہ نبی کی زندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ بیان کر دیں کہ آپ کی ولادت وہاں ہوئی اور اس طرح ہوئی، آپ ایسے ہو نہار، ایسے طاقتور، ایسے حسین و جمیل، ایسے لحیم و شہیم، ایسے چمکدار، آپ کی ہتھیلی اس طرح گدازی لیے ہوئے
آپ کے جسم مبارک میں اتنی کشش، آپ کے سر کے بال اس طرح گھنگریالے، آپ کے رخسار اس طرح اٹھے ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک کتابی کچھ گولائی لیے ہوئے، یہی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بیان کرنے سے عمل کا تعلق نہیں ہے، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حلیے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، عمل سے تعلق تو کسی دوسری چیز کا ہے۔ مثلا اگر ہم یہ بیان کرتے چلے جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اختص اتنا چوڑا ہے، آپ کی ہتھیلیاں ایسی، آپ کی کلائی شیر کی طرح چوڑی، آپ کے یہ بازو، آپ کے اس طرح سے یہ کندھے یوں بہادروں کی طرح، آپ کے یہ پنڈلیاں، آپ کی یہ ایڑیاں ایسی، آپ کے سارا حلیہ، تو ظاہر ہے اس کے بیان کے بعد ہم کا اپنا حلیہ تو ویسا بنا نہیں سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ واہ رے ہمارے نبی کہ رب نے تجھے کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے، کائنات میں اللہ نے سب سے انوکھا بنایا ہے، کائنات میں اللہ نے آپ جیسا حسن کسی کو دیا ہی نہیں۔ آپ کے حسن کے اوپر فدا ہونے والے صحابہ جان دے رہے ہیں، آپ کے حسن کے اوپر فدا ہونے والے صحابہ، اللہ آپ صحابہ کی زندگی اٹھائیے، صحابہ کا بیان ہے کہ جب ہمارے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی کہ ہم اپنے محبوب کا دیدار کریں تو ہم گھر سے نکلتے اور جلدی سے مسجد نبوی کی طرف جاتے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکدار اور روشن چہرے کے ساتھ اور منور چہرے کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما دیکھتے، اور ہم جی بھر کے آقا کے دیدار سے مشرف ہو کے واپس چلے آتے۔ جب ہمارا دل چاہتا ہم اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے مسجد نبوی کا رخ کر لیا کرتے۔ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ آقا کا دیدار کروں، رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند ہے، آسمان فلکیت کے اوپر 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہے اور اپنی رہنائی اور سیوائی سے کائنات کو چیلنج کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جناب مصطفیٰ کائنات سرخ چادر اوڑھے ہوئے تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آقا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آپ آرام فرما ہے۔ میں نے آقا کا چہرہ انور دیکھا، دوسری طرف 14ویں کے چاند کو دیکھا۔ میں ایک طرف کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے مصطفیٰ کے رخ انور کو دیکھتا۔ فرمایا میری طبیعت نے فیصلہ کیا کہ رخ انور چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ اس چاند کے اوپر تو جھائیاں نظر آتی ہیں مگر میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ یہ حسن و جمال ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لنا علم لنا شمس وللآفاق شمس ولی وشمسی افضل شمس السما۔ فرمایا وہ لوگوں سن لو خوب اچھی طرح سے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ فرمایا ایک سورج پوری دنیا والوں کا ہے، ایک سورج پوری دنیا والوں کا ہے اور ایک سورج ہمارا ہے، اور ایک سورج ہمارا ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج ہمارا ہے، یعنی آمنہ کا لخت جگر، امام الانبیاء، بطحہ تاجدار، سید الکونین، رسول الثقلین، کائنات کا دلارا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورج ہمارا ہے، ایک سورج دنیا والوں کا ہے۔ فرمایا فیصلہ سنو، وہ شمسی افضل شمس السما۔ فرمایا میرا سورج یعنی محمد الرسول اللہ آسمان والے سورج سے بہترین اور افضل ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آسمانی سورج میرے نبی کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ آسمانی سورج کی برکت سے میرے مصطفیٰ نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے آسمانی سورج آسمانوں پہ چل رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا تصور ہٹا دیا جائے نہ آسمانوں پہ سورج بچے گا، نہ چاند بچے گا، نہ تارے بچیں گے، نہ زمین بچے گی، نہ پہاڑ، نہ
بجتی ہے۔ اگر تصور مصطفیٰ کائنات کو ہٹا دیا جائے تو کائنات ہی ہٹ جائے گی، اور تصور مصطفیٰ کائنات کو لایا جائے کائنات بن کے تیار ہو جائے گی۔ یہ کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کائنات کا۔ قرآن کریم کہتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت ہے تو یہ سورج اور یہ چاند اور یہ آسمان، یہ بحر و بر، یہ خشکی اور تری، یہ بہار و اماکن، یہ اشجار و احجار، اور آپ اور ہم اور ہر زندہ اور مردہ تابندہ ہے اور چمکدار ہے اور باقی ہے، اور رحمت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی رحمت ہے تو جبریل موجود ہے، آپ کی رحمت ہے تو کائنات کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ اگر آپ کی رحمت کو ہٹا لیا جائے تو کائنات میں پھر کوئی پیغمبر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ سارے پیغمبر اور سارے پیغمبروں کی پیغمبری یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حصے ہیں۔ تمام پیغمبروں کو اکٹھا کرو، محمد الرسول اللہ بن جائے، اور محمد الرسول اللہ کو تقسیم کرو تو 1.25 لاکھ پیغمبر بن جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے مولانا قاسم نانوتوی کون؟ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو سجایا، تجایا، بنایا، سنوارا، اور آج پوری دنیا میں جو دارالعلوم پوری دنیا میں اپنی خدمات کا لوہا منوا رہا ہے، یہ جمعیت علماء ہند ہو یا تبلیغی جماعت ہو، یہ دونوں دارالعلوم دیوبند کے اولاد ہیں۔ دارالعلوم کے 2 بیٹے ہیں، ایک کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جمعیت علماء ہند کہا جاتا ہے، اور دارالعلوم ان کی ماں ہے اور ان کا باپ ہے۔ دارالعلوم کا تصور ہٹاؤ تو پھر تبلیغ نہیں ہے، دارالعلوم کا تصور ہٹاؤ تو پھر جماعت علماء ہند نہیں ہے۔ دارالعلوم کے فرزندوں کی خدمات ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ قاسم نانوتوی اتنے عجیب و غریب اشعار بنائے جس نے آقا کی شان میں، رب کی قسم وہ نانوتوی اگر مدینہ منورہ کا سفر کرے تو جہاں سے مدینے کی عمارتیں نظر آئیں، چپل اتار دے، وجد میں آ جائے، میرے مصطفیٰ کے کہیں یہاں پیر نہ پڑ گئے ہوں، اور نانوتوی کا گستاخ جوتا یا چپل وہاں پڑ جائے۔ کنکروں نے، پتھریوں نے، سنگلاخ زمین نے پیروں کو چھلنی کر دیا، خون بہنے لگ گیا، مگر وہ عاشق ہٹتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے قاسم تیرے پیروں سے خون بہ رہا ہے، کہا بہنے دو، یہ گستاخی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے یہاں میرے مصطفیٰ کے پیر پڑے ہوں اور وہاں میرا جوتا یا چپل پڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام نانوتوی علیہ الرحمہ کا مقام ہے، یہ مقام حضرت نانوتوی کا ہے۔ اسی نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کا قیام فرمایا، پھر دارالعلوم کو سنبھالا، پھر دارالعلوم کو آگے بڑھایا، دارالعلوم سے جیالے پیدا ہوئے۔ اور اگر میں نانوتوی کی سیرت کو بتاؤں، خدا کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے۔ خواب دیکھتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، اور ابھی ان کو جوانی نہیں، ابھی وہ کوئی بڑے عالم نہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر ہوں، کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر ہوں، اور میرے جسم سے ادھر بھی نہر جاری، ادھر بھی نہر جاری، ادھر بھی نہر جاری، ادھر بھی نہر جاری، ہر چاروں طرف پانی کی نہر جاری ہے۔ کسی اللہ والے نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ یہ بچہ آئندہ چل کر کے اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ پوری کائنات میں اس کا فیض جاری ہو جائے گا۔ اور بھائیو، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اس خواب کی تعبیر دارالعلوم دیوبند کی شکل میں سامنے آئی۔ پوری دنیا کے اندر دارالعلوم کا فیض جاری۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، توجہ رکھنا،
سب سے پہلے، اور یہ بھی دیکھنا کہ جو اشعار آپ کو یاد ہو، سنے ہو، ان میں اور اس شعر کے اندر کتنا فرق ہے۔ یہ تو پوری نعت ہے، میں ایک شعر پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آسمان ابھی نہیں تھا، زمین ابھی نہیں تھی، ابھی کائنات نہیں تھی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے میرے پروردگار نے خاکہ تجوید فرمایا۔ سب سے پہلے وہ خاکہ کیا ہے؟ نقش روح محمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ ہے، ایک تصویری خاکہ ہے، وہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ پھر فرمایا اسی نقش سے مانگ کر روشنی، اسی کی برکت سے پھر اللہ نے بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ کائنات پھر اسی نقش کی برکت سے بنائی گئی۔ معنویت کا اندازہ لگائیے آپ کہاں کس قدر عشق میں ڈوب کر یہ شعر پڑھا گیا ہوگا۔ علماء دیوبند کے عشق کے مقابلے پر لاؤ دنیا میں کوئی عاشق۔ علماء دیوبند جس طرح عشق رسول سے بھرے ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی عاشق لے کے آئیے۔ خدا کی قسم ان میں ایسے افراد ہیں کہ جس وقت میں انگریز نے ہندوستان پر ہی نہیں بر صغیر پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ مظفر نگر، ہم اسی مظفر نگر کے رہنے والے الحمدللہ، وہ مظفر نگر ہمارا پورا علاقہ دیکھا ہوا ہے۔ شاملی اب تو علیحدہ ضلع ہو گیا، اس سے پہلے مظفر نگر ہی میں ایک قصبہ تھا شاملی کا ایک میدان ہے، وہاں یہ اکابر ڈٹے، انگریز کے مقابلے کے اوپر یہ اکابر ڈٹے، اور انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی، مسلح جنگ لڑی، ہتھیاروں سے جنگ لڑی۔ مولانا قاسم نانوتوی ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی ہے، حافظ ضامن شہید ہے، مولانا مظہر نانوتوی ہیں، یہ بڑے بڑے اکابر وہاں موجود ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، ایک طرف امبالے پر مولانا جعفر تھانیسری ہے، مولانا مملوک علی ہے، مولانا یحییٰ علی ہے، یہ بڑے بڑے اکابر وہاں ہیں۔ اور یہاں یہ اکابر ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت میں بہت تیزی سے رنگ پڑا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کن پٹی کے اوپر انگریز کی گولی آگے لگی، حضرت گنگوئی نے ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی مولا کریم اس مرد جلیل کی ضرورت ہے امت کو، اے اللہ اسے صحت عطا فرما دے۔ خدا کی قسم درود پاک پڑھی اور دعا مانگی، دم کیا تو ہاتھ ہٹایا، تاریخ کہتی ہے نشان بھی غائب ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے کام لیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے کام لیا ہے، یہ اکابر دیوبند ہیں جن کی حیثیتوں میں لوگوں نے سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں، بعض نے غلطیاں کی ہیں ان کی اوقات کو سمجھنے میں۔ ان کے مقابل دنیا کے اندر آج کوئی جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ نے مقام اس جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ میں ہوائی نہیں بلکہ تاریخی حقائق سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہی میں سے مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ، انہی اکابر میں مولانا مظہر نانوتوی کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت میں وہ سبق پڑھایا کرتے تھے تو یہ نیچے کا ہونٹ کبھی کبھی رک کر کے چوسنے لگتے تھے، جس طرح بچہ دودھ کی بوتل پر نپل چڑھا دیا جائے اور اسے چوستا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کبھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم اسے سمجھنے میں حیران ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ اور منٹوں منٹ گزر جاتے ہیں، آپ اسی طرح سے جیسے بچہ دودھ پیتا ہے اس طرح چوستے ہیں، اس کا مطلب سمجھائیے۔ فرمایا بچوں اسے مت پوچھو، چلو۔ اور انہوں نے کہا نا جی آج جب بات چھڑ گئی تو کھول کے بتائیے اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کی عادت؟ حضرت فرمایا جب تم نے پوچھ لیا تو سنو، ہم شاملی کے میدان میں انگریز کے مقابلے پر جنگ لڑ رہے تھے، اس میں ہمارے بہت سے لوگ شہید ہوئے، حافظ ضامن وہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، اور مولانا قاسم نانوتوی بھی اللہ نے بچائے، ان کو بھی زبردست وار ہو گیا، میں زخمی ہو گیا،
زخمی ہو کر کے شدت نہ لا کر کے میں گر گیا، بس قریب ہے کہ میری روح قبض ہو جائے۔ میرے وہ ساتھی جن کی روحیں قبض ہو گئی تھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے حوروں کو، جو ان کی ہونے والی حوریں تھیں، ان کو جنت سے شربت کا گلاس لے کر کے بھیجا۔ ایک حور میری طرف بھی بڑھی، اس نے ان کو، دوسری حوروں نے ان کو شہید ہونے والے لوگوں کو وہ شربت پلایا جو جنت سے لے کے آئی۔ ایک حور نے میرے بھی قریب گلاس کر دیا، میرے لبوں کو گلاس لگا، دوسری نے اس کو ہاتھ پکڑ کر کے ہٹا دیا، کھینچا، کہا ابھی اس کو پلانے کا ٹائم نہیں آیا ہے، ان کو پلا دیا جائے۔ اس نے ہٹا لیا، پلانے کے ٹائم نہ آنے کا مطلب ہے کہ ابھی یہ مریں گے نہیں، ابھی یہ جیئیں گے، ابھی ان کو پلانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ کہا جب اس نے ہٹایا تو ایک قطرہ اس نیچے کے ہونٹ کے اوپر لگ گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کا مٹھاس محسوس ہوتا ہے تو میں اس کے مٹھاس میں گم ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے وہ اکابر جنہیں اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی نعمتوں سے بہرور کیا اور انہیں دکھا کر کے گویا یہ بتا دیا کہ تمہارا مقام یہ ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ میں نبی کی سیرت کے حصے بیان کر رہا ہوں کہ پوری امت میں جو نیک لوگ ہیں وہ نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جنہوں نے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارا اور ڈھالا وہ نبی کی سیرت کا حصہ بن گئے۔ میں آپ کے سامنے یاد کر رہا تھا کہ ہمارے یہ اکابر اللہ رب العزت نے انہیں بھی بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہاں ہوگا، کہاں دیکھو گے، کہاں ڈھونڈو گے تم نبی کے مرتبے کو؟ پیغمبر کا مقام و مرتبہ تو کائنات کے سب سے زیادہ بلند اللہ نے بنایا ہے۔ رب نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا، اذان میں، کلمے میں، نماز میں، کہاں رسول کا اللہ نے اپنے ساتھ ذکر نہیں کیا؟ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت میں روح ان کے اندر ڈالی گئی، توجہ ہے سو رہے ہو، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور رب کہتا خلقتہ بیدی، میں نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے، مراد ہے اپنے قدرت سے بنایا ہے، کسی پہ بنوایا نہیں۔ کہا جبریل ذرا ایک پتلا بناؤ، نا رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خود بنایا۔ یہ انسان جو اتنا حسین ہے، یہ انسان جو ساری کائنات میں سب کا سردار ہے، یوں ہی تھوڑا ہی ہو گیا، اسے رب ذوالجلال نے خود سنوارا ہے۔ فرمایا جب روح ڈالی گئی سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو عرش اعظم کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، نظر جھک بھی گئی، یاد بھی ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، عرش کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ غالب نہ ہونا تو ہر گناہ کرنے والے کو وہیں پیٹا جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر گناہ کرنے، دیکھو دیش دروہ، دیش کے خلاف غلط سرگرمیوں میں کوئی اگر لگا ہوا ہو تو ایمانداری سے بتائیے، اگر اسے خفیہ ایجنسی پکڑ لے، ان کے ہتھے چڑھ جائے تو بخشا جاتا ہے؟ نہیں بخشا جاتا نا، فوری طور پر اس پہ کارروائی ہوتی ہے بغیر کسی تکلف کے، اور کوئی اس کی وکالت کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، مقدمہ لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور ہم دین دروہ، نہیں سمجھ میں آئی؟ یہاں دیش دروہ اور ہم، تعجب ہوگا آپ کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خدا کی برداشت دیکھیے، خدا کی رحمت کا غلبہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے انسان، جنات اور فرشتے تینوں مخلوق کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور صفوں میں لگایا، تو 72 صفوں میں فرشتے رہے اور ایک صف میں انسان و جنات رہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے انسان و جنات کی پوری تعداد سے 72 گنا زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اتنے زیادہ کیوں پیدا کیے ہیں ان کو، اور طاقتور اتنے کہ اگر بدا سر کے نیچے ایک فرشتہ پر دے دے اپنا تو آسمانوں پہ اٹھا کے لے جائے۔ حضرت جبریل کے بارے میں تو 100 بازو تو مشہور ہیں، مگر 600 بازوؤں تک کی بھی روایتیں ہیں، اور شب قدر میں صرف 2 بازو کھولتے ہیں یوں، اور دونوں سے مشرق اور مغرب کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ خدا نے اتنے کیوں بنائے؟ خدا اپنی حکمت کو خود جانے۔ طاقتور فوج ہے، دیکھ رہے ہیں، 2 ہمارے ایک ادھر اور ایک ادھر، 360 فرشتے ہمارے ہر جوڑ کے اوپر، 362 فرشتے ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ باقی فرشتے رہے الگ۔ یہ فرشتے اتنے طاقتور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر اللہ کی رحمت چونکہ اس کے غصے پہ غالب ہے اس لیے برداشت کر رہے ہیں۔ فرمایا 72 گنا زیادہ ہے فرشتے انسان و جنات سے۔ پھر جو انسان و جنات بنے انہیں بھی اللہ نے 73 صفوں میں لگایا، تو 72 صفیں جنات کی نکلی اور صرف ایک صف انسانوں کی رہی۔ معلوم ہوا کہ انسانوں کی پوری تعداد سے جنات کی تعداد 72 گنا زیادہ ہے۔ اور جنات بھی ہم سے طاقتور۔ اس کے بعد جو انسان بچے، ان انسانوں کی پھر 73 قسمیں بنائی گئی، تو 72 قسموں میں کافر، اور ایک قسم میں ایک صف کے اندر انسان مومن جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بچے۔ تو دنیا میں مجموعی تعداد پوری دنیا کی شروع سے لے کر کے آخر تک وہ پوری تعداد 72 گنا زیادہ ہے ان کی جو مومن ہیں، ان کے مقابلے پہ مومنین سے کافرین 72 گنا زیادہ ہیں۔ یعنی جہاں سے دنیا بنی اور جہاں تک جائے گی وہاں تک کی تعداد کی بات کر رہا ہوں میں، آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ایک صف بچی مومنین کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، پھر اللہ نے انہیں بھی 73 صفوں میں بانٹا، تو 72 صفیں ان کی نکل گئی جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہیں۔ ان کے عقیدے طرح طرح کے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن عقائد، سوچ، سمجھ، عمل شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہیں۔ ایک صف بچی صرف ایسی جو حق پرستوں کی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ان کلمہ پڑھنے والوں میں جو 73 صفیں تھی، آپ نے فرمایا 72 صفیں گمراہوں کی ہو گئی، باوجود کلمہ پڑھنے کے پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ اگرچہ کافر تو نہیں لیکن گمراہ ہونے کی وجہ سے صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کے اوپر بھی قائم نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ ایک صف کون سی ہوگی، اسے ہم کیسے سمجھیں کہ یہ حق پر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ ہے جو حق پرست ہوگا، اور جو اس طریقے کار کے خلاف جائے گا وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی حق پرستی سے خارج ہو گیا۔ یہ ہے کسوٹی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اب اپنے اپنے آپ کو پہچان لو کہ کون کون ہے۔ خود آئینہ دے دیا رسول اللہ نے، اپنا منہ دیکھو اور سمجھ لو کہ ہم کون سے طریقے پر قائم ہیں۔ خود آئینہ دے دیا کہ رسول اور صحابہ کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو ملاتے جائیں اور طے کرتے جائیں کہ ہم کون سے طبقے میں ہیں۔ خود فیصلہ کر لو، کسی کے فتوے کا انتظار مت کرو۔ خود مفتی ہو جاؤ، خود اپنے بارے میں فتویٰ دے لے۔ کیوں دوسروں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہو؟ اپنے بارے میں خود فتویٰ دے دیا جائے کہ ہم کون سے طبقے میں شامل ہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اور صحابہ کی زندگی
سے ہٹ کر کے اگر زندگی گزارے، اس سے ہٹ کر کے اگر سوچ قائم کرے، اس سے ہٹ کر کے اگر اپنا مقدر طے کرے، تو پھر آقا کا ارشاد یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، راہیاب وہی ہیں جو رسول اور صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا اور اس کے خلاف جائے گا تو بدراہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ ہم نہیں کہتے یہ آقا رحمت فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے صرف۔ اب اس پوری تفصیل کے سامنے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے کے اوپر کتنی غالب ہے کہ ساری دنیا میں کفر کی تعداد 72 گنا زیادہ، پھر کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ان کی تعداد زیادہ 72 گنا، جو کلمے کے نام پر غداریاں کرتے پھرتے ہیں، دھوکے دیتے پھرتے ہیں، چند لوگ ہیں جو حق پرست بچے، انہی کی برکت سے اللہ ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، اور انہی کے اوپر سب کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے کہ آتنکواد ہیں اور فلائیں فلائیں۔ دیکھو کیسا انصاف ہے لوگوں کا۔ عرض کرنا یہ کہ اللہ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے، دو جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، ایک جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ بندوں کے گناہ کرنے کے بعد فوراً ان کو پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کسی ایک کو بھی چلتا پھرتا نہ چھوڑے۔ میں نے مثال میں کہا تھا کہ جس طرح دیش دروہیوں کو ایجنسیز خود بخود اٹھا لیتی ہیں اور منٹوں کی مہلت نہیں دیتی اور انہیں اعلیٰ درجے کی عقوبت خانے میں ڈالا جاتا ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اگر خداوند عالم اپنے دین کے دشمنوں کو غلطی کرنے کے بعد پکڑنے پہ آئے تو روئے زمین پر بچے کون؟ مگر پھر خدا خالق اور اس کی مخلوق میں فرق کیا رہے؟ مخلوق میں برداشت کی قوت نہیں اور خدا تو برداشت بھی برداشت کرنے والا ہے۔ اس نے ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا، اور انتظار میں اسے تھکن ہوتی ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے، عیب والا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، رب کے یہاں کوئی انتظار کسی چیز کا ہے ہی نہیں، کیونکہ اسے کسی دوسری چیز سے اثر انداز ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ تھکاوٹ اور پریشانی وہ محسوس کرے جو حاجت مند ہو، اور خدا حاجت مند ہے ہی نہیں۔ رب کہتا ہے واللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ آسمان و زمین چاہے کہیں ٹوٹے سوٹے، اللہ کو کیا پرواہ اس چیز کی؟ ساری کائنات مل کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرے، خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ساری کائنات مخالفت پہ اتر جائے، خدا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ بگاڑ سدھار اپنی ذات سے متعلق ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھے کام کرو گے تمہارا فائدہ، اور اگر برے کام کرو گے تو تمہارا نقصان۔ اس میں اللہ کا نہ کچھ بگڑتا اور نہ اللہ کا کچھ بنتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اور بھائی میں نے عرض کیا کہ جس مصطفیٰ کائنات کے نام پر اکابر نے جلسے منعقد کیے ہیں، اس مصطفیٰ کی پہچان، اللہ اکبر، یہ کائنات ساری مصطفیٰ کی پہچان ہے کہ انہی کی برکت سے کائنات کو سجایا گیا، اور یہی تصور ہمارا ہے، اور یہ تصور ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اور کائنات میں جس نے حسین پیدا ہوئے ہیں، کائنات میں جتنے خوبیوں کے مالک پیدا ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام محمد الرسول اللہ کے ماتحت ہی ہوئے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کے اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر کے اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، آپ کے حسن سے بڑا کسی کو حسن نہیں دیا۔ اور دیکھو کائنات میں مشہور ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ اگر کوئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو مبہوت ہو جاتا، راستہ گھر کا بھول جاتا، ایسا ہو جاتا جیسے یہ پاگل ہو گیا ہو۔ اللہ نے ایسا حسن دیا تھا۔ مگر آؤ عائشہ سے پوچھو، اماں عائشہ بتاتی ہیں حسن و جمال، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا یوسف
یوسف اخی سبیح و انا ملیح، فرمائے میرے بھائی یوسف علیہ السلام کھلے ہوئے حسن کے تھے، ان کا حسن نظر آتا چمکتا تھا، وانا ملیح، اور میرے حسن کے اوپر اللہ نے ملاحت کا پردہ ڈال دیا ہے، اللہ نے نبی کے حسن کے اوپر، محمد الرسول اللہ کے حسن کے اوپر اس طرح پردہ ڈال دیا ہے جیسے آپ اس بلب کے اوپر کوئی کاغذ لگا دے، کوئی کپڑا لگا دے، اندر سے جھلک آئے۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کو کائنات کے لیے آخری نبی بنانا تھا، میرے محبوب نے، میرے رب نے اپنے محبوب کا حسن اس لیے نہیں کھولا۔ او بھائی، لوگ پاگل ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے، اور محمد الرسول اللہ کی محفل میں بٹھا کے کائنات کے آخر تک رسول اللہ سے فیض پہنچانا تھا، وہ فیض رک جاتا، اس لیے نبی کے حسن پہ پردہ ڈال دیا گیا، اور اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ میرے مصطفیٰ کا پورا حسن کوئی دوسرا دیکھ لے سوائے رب کے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جہاں تک حسن و جمال اور روب و جلال اور دبدبا، آقا خود فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا اللہ نے مجھے ایسا روب دبدبا عطا کیا ہے اور اس روب و دبدبے سے میری مدد فرمائی ہے کہ 1 مہینے تک ابھی وہاں تک پہنچا جائے اور میرا نام وہاں پہنچ جائے، دشمن وہیں کانپتا ہے، دشمن وہیں کانپتا ہے۔ میرے نام سے اتنا دبدبا، اور سنتوں میں بھی کتنا ہی دبدبا ہے، رسول اللہ کی ذات میں، رسول اللہ کی بات میں، رسول اللہ کی سنتوں میں، رسول اللہ کے نام میں دبدبا ہی دبدبا۔ کیا خیال ہے، یہ سنت کا نور ہے، خدا کی قسم جہاں یہ ہوتا ہے اس کا دبدبا ہی الگ ہوتا ہے۔ سنت کا نور دیوبند میں نظر آیا اور 7 سمندر پار امریکہ گھبرایا۔ یہ کوئی ایٹم بم نہیں بندے ہوئے اس کے اندر، یہ تو نبی کی سنت کا نور ہے۔ اس لیے میرے بھائی پوری دنیا کی اسکیمیں اسی خطے کے اوپر منڈلانے لگ گئی۔ آقا نے فرمایا نا میری مدد کی گئی ہے مسیرت شہر، 1 مہینے کی دوری پر دشمن ہو وہاں تک میرا دبدبا اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ اور نبی کے دیوانوں کے اندر بھی نبی کی سنت کا نور جب اترتا ہے تو ان کا رعب بھی الگ ہی ہوتا ہے، ان کی ایک بات کے اندر وزن ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں کے سردار، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ شریعت بھی ساری شریعتوں کے اوپر حاوی، اور جو امت نبی کو ملی وہ سنت بھی، وہ امت بھی ساری امتوں کی سردار۔ ابھی ہمارے صدر محترم مفتی شکیل احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان پہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور بھائی اس کی حکمت بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے۔ وقت نہیں تھا حضرت کے پاس میں، اختصار کے ساتھ اشارہ فرما گئے، میں اس کی وضاحت کیے دیوں، جس بات کو حضرت دل میں چھپا کے چلے گئے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبوت ایک اللہ کے رحمت اور انعام ہے، اور یہ کیسے نبی ہیں کہ جن کے آنے کے بعد یہ انعام رک گیا؟ آپ کے ذہن میں آ سکتا کہ نہیں آ سکتا ہے کہ بھئی نبوت جب انعام ہے من جانب اللہ تو نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد تو نبی دھڑا دھڑا آنے چاہیے تھے کہ یہ انعام اور زیادہ پھیل گیا۔ تو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور یہاں نبیوں کو روک دیا گیا، اور نبی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کو ایک پلے میں بٹھاؤ اور نبی دوسرے میں ہو، تو نبی کے پاسنگ میں بھی پوری امت نہیں آ سکتی ہے، اتنا اونچا مقام نبی کا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کو روک دیا۔
تو سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ اگر یہ نہ رکتی تو آج ہمارے درمیان بھی پیغمبر ہوتے، ہم بھی کسی پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوتے، ہم بھی کسی پیغمبر کی محفل میں ہوتے، آپ کے فیض سے فیضیاب ہوتے۔ لیکن آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبیوں کو روک دیا گیا اور نبوت آپ کے اوپر لا کے ختم کر دی گئی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وخاتم النبیین کا لقب آپ کو دے دیا، آپ ساری نبوت کے سلسلے کے اخیر میں ہیں۔ سلسلہ نبوت آپ کے اوپر آ کر کے ختم ہو گیا۔ جیسے کوئی گاڑی چلی کہیں کسی شہر سے اور ڈپو پہ آ کے رک گئی، اب آگے نہیں جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس، ارے بھائی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ جلسہ کر رہے ہوں، جلسے میں پہلے چھوٹے چھوٹے مقرر بولتے رہتے ہیں، وہ تقریر کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن جو مہمان خصوصی ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے اس کے بعد سارے مقرر بند اور اس کی تقریر کے بعد میں جلسہ ختم۔ تو یہ جو جلسہ ختم ہوا ہے، آپ ایمانداری سے بتاؤ پوری رات تک چلتا رہے یا یہاں ختم ہو جائے؟ آپ کے بھائی سونا بھی تو ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ نے پیغمبروں کا راستہ بند، یعنی پیغمبری اب نہیں آئے گی، اور پیغمبر آخر الزمان نے خود فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر نبی بن جاتا۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے اصل میں سمجھنے کے لیے، نقطہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو کائنات میں اپنے دین کو پھیلانا ہے، پھیلانا تھا، پھیلاتا رہا، پھیلانا ہے رہا ہے۔ اللہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے ایک راستہ چنا نبیوں کا، جن کے اوپر اللہ نے پیغام بھیجا اور کہا سارے لوگوں میں جو تمہارے معاشرے کے لوگ ہیں، خاندان کے، گاؤں کے، علاقے کے، شہر کے، ان میں میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا یہ طریق رہا کہ اللہ اپنے پیغام کو نبیوں کے ذریعے، یعنی جن کے ذریعے پیغام بھیجواتا انہیں نبی بنا دیا جاتا، اور پھر وہ لوگوں میں اللہ کا وہ پیغام بھیج دے کہ اللہ کی مرضی۔ اس میں کسی کی سفارش کی یا کسی کے مشورے کی ضرورت تھی کیا؟ نہیں تھی۔ اللہ نے پیغام بھیجا نبیوں کے ذریعے، جس نے مان لیا اس نے انعام حاصل کیا اللہ کی بخشش کا، اور جس نے نہیں مانا ہاتھوں ہاتھ پٹائی ہو گئی اس کی۔ عذاب آئے پیغمبروں کی نافرمانی پر، پہلی قوموں پر، زمین اٹھا دی، پٹک دی گئی، ہوا ایسی چلائی کہ لوگوں کو اڑا دیا گیا، اس طرح کی چیخیں، اس طرح کی آوازیں فرشتوں سے لگوائی، کان پھاڑ دیے گئے، دل پھاڑ دیے گئے، بڑے بڑے عذابات آئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسے عذاب سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ ایسا کل کے عذاب نہیں آئے گا، مرضی مولا ادھر یہ رہی نبی آخر الزمان تک کہ پیغمبروں کا دور چلتا رہا۔ بڑے سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے، میں سمجھتا ہوں اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ اللہ کی مرضی پہلے یوں رہی کہ اسے دور نبوت بنا دیا، دور انبیاء بنا دیا، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کو پھیلوا دیا۔ وہ دور انبیاء تھا، اس کا آخر ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رب ذوالجلال نے اب اپنی عادت کو بدل دیا، یعنی پہلے عادت رب کی یہ تھی کہ نبیوں کو پیدا کیا، نبیوں کے ذریعے پیغام پہنچوا دیا، اور اس پیغام کے ذریعے امتوں تک اللہ نے اپنا نام پہنچوایا۔ تو گویا اللہ کی مرضی پہلے یوں رہی دین کو پہنچوانے میں کہ نبیوں کو پیدا کیا، تو اسے کہا گیا کہ وہ دور انبیاء ہے، اور یہاں لا کے وہ دور ختم کر دیا گیا، یہاں رسول اللہ کو آخری نبی بنا دیا گیا اور نبی کی زبانی کہلوا دیا گیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور بھائی جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین کیسے پہنچے گا؟ رب ذوالجلال نے کہلوا دیا پیغمبر آخر الزمان سے کہ دین پہنچے گا۔ رب نے عادت بدل دی ہے، پہلے دین نبیوں کے واسطے سے پہنچتا تھا، اب نبیوں کے واسطے سے نہیں پہنچے گا، بلکہ رب نے نبی سے کہلوایا، کہہ دو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں
کے وارث ہیں دین کو پہنچانے میں. پہلے دور انبیاء تھا، عادت اللہ کی یہی تھی، اب عادت بدلی، اب دور علماء آیا. یہ دور علماء ہے، علماء کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر اللہ نے دین کو پہنچایا. ایک طرف رسول اللہ کے لیے کہا گیا کہ آپ کو پوری کائنات کا نبی بنایا جا رہا ہے، آپ ساری دنیا کے نبی، آسمان و زمین کے نبی ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں تشریف نہیں لائے ہیں، پاکستان میں تشریف نہیں لائے، چین و برما میں تشریف نہیں لائے، بنگلہ دیش تشریف نہیں لے گئے، امریکہ و ایران و برطانیہ تشریف نہیں لے گئے. پھر نبی برطانیہ کے کیسے ہو گئے؟ پھر نبی ہندوستان کے کیسے ہو گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جواب سنیے کہ ایسے ہو گئے کہ پہلے دور انبیاء تھا، نبیوں کے ذریعے سے دین پہنچ رہا تھا، رب کی عادت بدلی، دور علماء آیا، اللہ کے نبی نے علماء کے حوالے دین کو کر دیا، یعنی صحابہ کے حوالے. اسی دین کو لے کر، اسی سنت کو لے کر، اسی شریعت کو لے کر، چونکہ تو اسی چراغ کو لے کر جو نبی نے ان کے حوالے کیا ہے، اسی کو لے کر پوری دنیا میں یہ علماء گھوم رہے ہیں. پیغام نہیں بدلا ہے، ترتیب نہیں بدلی ہے، حسن و جمال نہیں بدلا ہے، مسئلہ نہیں بدلا ہے، قرآن نہیں بدلا ہے، حدیثیں نہیں بدلی ہیں. پیغام وہی ہے جو آمنہ کے لخت جگر نے دیا، مگر عادت اللہ بدلی کہ علماء کے حوالے کیا. یہ علماء اس پیغمبر آخر الزمان ہی کے پیغام کو لے کے ہندوستان آئے، چین و برما پہنچے، برطانیہ پہنچے، امریکہ میں پہنچے، یہاں تک کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک پہنچے. ہر جگہ پہنچے، ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں. بات سمجھنے کی ہے. اس لیے میرے بھائی یہ نبی کی سیرت انوکھی سیرت ہے. پہلے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا، سیرتیں ان کی بھی ہیں، زندگیاں ان کی بھی ہیں، اور میرے محبوب کو بھی بھیجا، سیرت ان کی بھی ہے اور ساری چیزیں ان کی بھی ہیں. مگر خدا کی قسم دونوں میں فرق ہے کہ پہلے نبیوں کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا. رب نے جب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. علامہ ابن العربی کہتے ہیں قرآن دو ہیں، ایک قرآن لفظوں کا ہے، ایک قرآن عمل کا ہے. لفظوں کا قرآن وہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اور عمل کا قرآن محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے. آپ سمجھو گے کیسے، آپ کہو گے کیسے محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی عملی قرآن ہے؟ تو اسے سمجھو کہ لفظوں کا قرآن تو یہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. رب نے کہا اقیم الصلاۃ، رب نے کہا آتوا الزکاۃ، رب نے کہا اتموا الصیام. جب رب نے یہ احکام دیے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، تو ان لفظوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی اٹھتی ہے، نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، زکوٰۃ ادا کر کے اور بنا بتائی. یہ عمل ہے اور وہ لفظ ہے. ان لفظوں کا راز اگر کھلتا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات میں کھلتا ہے. اس لیے علماء نے کہا ایک قرآن لفظوں والا ہے، دوسرا قرآن عمل والا ہے. عمل والا قرآن محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے. جب رب نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر لفظوں کی بھی ذمہ داری ہوگی، اور محمد الرسول اللہ کے طور و طریق کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہوگی. نہ یہاں تبدیلی نہ وہاں تبدیلی. اس امت میں اللہ نے ایسے جیا لے اور ایسے خیور علماء پیدا کیے ہیں کہ اگر نبی کی ذات کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا، نبی کی بات پر کوئی انگلی اٹھائے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا، رب کے کلام پر کوئی انگلی اٹھائے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا. کیونکہ رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے. جب رب نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو حفاظت کرنے والوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ علماء گرامی قدر ہیں.
یہ قرآن کے حفاظ ہیں. اس لیے میں آپ سے اس محفل کے اندر کہوں گا، میرا عنوان سیرت تھا اور سیرت ہی پر میں باقی ہوں. ان باتوں کو سیرت سے ہٹ کر کے اگر کوئی سوچتا ہے خام خیالی میں مبتلا ہے. سیرت پوری شریعت کا نام ہے. میں نے کہا تھا سیرت اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ کے رخسار کا حسن و جمال بیان کر دیا جائے، آپ کی ذات گرامی کے حلیے کو بیان کر دیا جائے، آپ کی طاقتور اور بہادری کے واقعات کو بیان کر دیا جائے، آپ کے ان اوصاف کو بیان کر دیا جائے. نہ سیرت صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے رسول اللہ کی ذات گرامی اور ایک ہے رسول اللہ کی ذات کے بھیجنے کا مقصد. یعنی ایک ہے بعثت، ایک ہے مقصد بعثت. مقصد بعثت ہی کو شریعت اور سنت کہا جاتا ہے. یعنی نبی کے بھیجنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر صحابہ نے کبھی ایسی تقریر نہیں فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہوں کہ او لوگوں مان لو کہ محمد الرسول اللہ بہت حسین تھے ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے. او لوگوں مان لو رسول اللہ بڑے طاقتور تھے، مان لو کہ رسول اللہ بہت سجن اور سچے تھے، مان لو کہ رسول اللہ بڑے دیانتدار اور ایمان. نہ کہیں بھی آپ نے صحابہ کرام کی زبان سے یا رسول اللہ کی کسی حدیث میں یہ نہیں پڑھا اور سنا ہوگا کہ آپ کی اس طرح کی ذات کو منوانے کی باتیں ہو رہی ہوں. خود رب نے کہہ دیا وما یکذبونک، میرے مصطفیٰ یہ آپ کے دشمن نہیں، آپ کی ذات کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ یہ تو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 40 سال تک کوئی ایک بھی دشمن آپ کا نظر نہیں آتا ہے. جب آپ جبل حرا پہ چڑھ رہے ہیں جب بھی کوئی آپ کا دشمن نہیں، مگر 40 سال میں جب قرآن کریم آپ پہ نازل ہوا، آپ جبل حرا سے اترے اور آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا. کیا وجہ ہے کہ آپ دشمن نظر آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا نبی کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، نبی کی بات پر اختلاف ہوا. ذات تو مانی بنائی. جو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ذات تو پہلے سے مانی ہوئی ہے، مانی جانی ذات ہے. مسئلہ آتا ہے بات کے اوپر، چونکہ بات جو ہے وہ مقصد ہے. نبی کی ذات کے بھیجنے کا مقصد نبی کی بات ہے. جھگڑا باتوں پہ ہوتا ہے. جب نبی فرماتے ہیں لوگوں سینہ سے دور رہو تو عیاش مقابلے پہ آئے. جب نبی نے فرمایا لوگوں سود کھانا چھوڑ دو تو بیاجر سود خور یہ حرام خور سامنے آئے مقابلہ. جب نبی نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، یعنی قرآن کا پیغام آیا. جب پیغام یہ آیا کہ او لوگوں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو خدا ماننا چھوڑ دو. خدا وہ ہے جس نے کائنات کو سجایا، بسایا، چمکایا، رچایا. وہ کائنات کا رچیتا خدا ہے، وہ کائنات کو بنانے والا خدا ہے. اس کے سامنے جھکا جائے. مقابلہ جب ہوا ہے پتھر ہاتھوں میں جب آئے ہیں. اور آج بھی نبی کے وارثوں سے اختلاف کس کو ہے؟ نبی کے وارث اگر کھڑے ہو کے کہہ دیں او لوگوں ڈی جے بجانا حرام ہے، کھڑے ہو کے کھانا حرام ہے، ہم اس کے یہاں نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے. جو ڈی جے بجائے گا، جو کس طرح سے خرافات کرے گا، ہم یہ نہیں ہم وہ نہیں. تو لوگوں تم ہی ہو جو محبت کرنے والے ہو امام سے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا ہم اس طرح کریں گے تو امامت کے خلاف بگل بجانے والے بھی ہم ہی ہو جائیں گے. اختلاف ذات سے نہیں، اختلاف بات پہ ہوتا. نبی کی نبوت پوری کائنات کے لیے ہے. آپ کی سمجھ میں آیا جی مول صاحب کہتے ہیں جی بات سمجھ میں آ گئی. میرا ٹائم پورا ہوا. رات بھر بھی تقریر کرتے رہے، مضمون تو بہت ہے، آتے ہی رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ کی سمجھ میں آئی، خلاصہ یہ کہ نبی کی ذات تو مسلم ہے، نبی کی ذات تو مسلم ہے، لیکن نبی کی بات پر اختلاف کرتے ہیں. نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے صحابہ، اور پھر دیکھو اللہ رب العزت نے نبی کی نبوت کو پھیلانے کے لیے انتخاب علماء کا فرمایا ہے.
نبوت کو بند کیا اور سن لو جب یہی بات آئی. آخر میں یہ کہتا چلوں اور آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا چلوں کہ جب یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے نبوت کو روکا. عادت اللہ کی یہ تھی پہلے کہ نبیوں کو بھیج کر اپنی دین کی ذمہ داری نبیوں کو دے کر اور امت کے بیچ بھیجا جا رہا تھا، لیکن نبیوں کو روک دیا کہ بس پوری ہو گئی تعداد. اب یہاں سے سلسلہ بدلا اور اللہ نے علماء کے ذریعے سے نبوت والا کام لیا. تو اس کام کے کرنے سے علماء کی اہمیت خود بخود بڑھ جاتی ہے. علماء وہ نہیں ہے کہ جو زمین سے پیدا ہوتے ہوں، علماء وہ نہیں جو آسمانوں سے آتے ہوں، علماء وہ نہیں ہے کہ جو کسی فیکٹری میں اور کسی مشین کے ذریعے سے بنائے جاتے ہوں. علماء روبوٹ نہیں ہے کہ جسے کسی کارخانے میں تیار کرایا گیا ہو. علماء وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو حاصل کیا، اللہ کے قرآن کو حاصل کیا، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی اور دین کا درد اپنے دل میں لے گئے اور امت کے درمیان میں نکل پڑے. علماء وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو سینے میں بسایا، قرآن کو سینے میں اتارا. یہ سب کچھ رب کے فضل و کرم اور رب کے چاہنے سے ہوا. چونکہ رب نے چاہا کہ اب رسول اللہ کے بعد نبیوں کو نہ بھیجا جائے بلکہ علماء کو تیار کیا جائے تاکہ اس پیغام کو پوری دنیا میں یہ لوگ پھیلائیں. آج میں آپ کے سامنے کسی لائق تو نہیں مگر اس گفتگو کا ایک حصہ ضرور ہوں. میں حاتم سے چل کے آیا، آپ کو راجستھان میں جمع کیا گیا، سنانے کے لیے بلایا گیا، سنایا جا رہا ہے. اور بھائی ہاپڑوں کے آدمی نے راجستھان میں پیغام کو پہنچایا اس لیے کہ رب ذوالجلال نے علماء کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے امت کے درمیان چل کے وہ کام کرنا جو کبھی نبی کیا کرتے تھے. یہ طے ہے کہ تم نبی تو نہیں ہوگے لیکن نبیوں کے وارث بنو گے. نبیوں والا کام لے کے تم امت کے اندر اتر جاؤ گے. تمہاری اوقات یہ ہوگی کہ تم نبیوں کے وارث ہوگے، نبی نہیں مگر نبیوں کا کام کرنے کی وجہ سے نبیوں کے فراست کے حقدار ضرور بنو گے. اس لیے کہ نبیوں سے کہلوایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور وارث جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ وارث اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتا ہو. آپ ایمانداری سے بتائیے آپ سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آپ کا جز ہے. بیٹا آپ کا جز ہے، آپ کے بدن کا حصہ ہے. نافرمان بیٹے باپ کو کوئی اوقات نہیں دیتے ہیں، ماں کو کوئی اوقات نہیں دیتے. سن لو، انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. اس کے جسم کے ذریعے ہی اللہ نے اسے بنایا ہے. اس کے باپ کا جسم نہ ہوتا تو یہ انسان کبھی تیار نہ ہوتا. اور کہاں پلوایا ہے؟ ماں کے کارخانے میں پلوایا ہے. ماں کے جسم کو لگایا، باپ کے جسم کو لگایا، دونوں سے انسان بنایا، دونوں سے بیٹا بنایا. اس لیے یہ سب سے زیادہ قریب کہلایا. اور سب سے زیادہ ناقدری بھی ماں باپ ہی کی کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ماں باپ کی حمایت لیتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ بھی سیرت کا ہی حصہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے عبادت صرف اسی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. یہ فیصلہ ہے عبادت صرف اس کی ہوگی جس نے اس پیشانی کو بنایا ہے، اور جس نے نہیں بنایا اس کے سامنے اسے جھکایا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اگر جھکایا تو پھر معاف بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. مرضی ہے کسی کی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. قرآن کہتا ہے 15ویں پارے میں جس کا جی چاہے اللہ کی مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے. آزاد پیدا کیا اللہ نے، پابند نہیں بنایا. لیکن اللہ نے بتایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ اپنے بندے سے کفر سے راضی نہیں ہے. اپنی رضا بھی بتا دی تو سمجھدار آدمی یہی سمجھ جائے گا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. تو
جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، سجایا، سب کچھ کیا تو عبادت اسی کی ہوگی۔ اچھا، اللہ نے اپنی عبادت کا اتنا زور دے کے کہا بھئی عبادت میری کرو گے، دیکھو میرے سوا کسی کی نہیں کرو گے، اگر کسی اور کی کرو گے تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے والے مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ اعلان کر دیا، تالا لگا دیا اس بات کے اوپر کہ کوئی سفارش نہ کرے مشرک کی۔ اب سوال یہ، تھوڑا آگے بڑھیے، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں گے یار اگر ذرا اس سے غلطی ہو گئی، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، یہاں بھی معاف کر دے، جہاں اتنے گناہوں کو معاف کر رہا ہے یہاں بھی معاف کر دے تو دقت کیا آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ دقت کیا آ گئی؟ اس کا جواب آپ خود دے دیں گے۔ ذرا سا اگر میں تھوڑا شرمندہ سا محسوس کر رہا ہوں اس مثال کو دیتے ہوئے، ایک بڑی شخصیت نے وہ مثال دی ہے، آپ کی امانت، آپ کی سیوا میں ایک کتاب ہے، ایک بہت بڑی شخصیت کی لکھی ہوئی، انہوں نے ایک مثال دی ہے، وہ مثال مجھے بڑی پسند آئی، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ مثال بہت عجیب و غریب ہے، آپ خود اس کا جواب بنا سکتے ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، میں ہلکے ہلکے لفظوں میں دوں گا آہستہ آہستہ، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، دور تک کی آواز نہ جائے، بات بڑی کانٹے کی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ اتنا غفور الرحیم، اتنی ساری دنیا کو روزی دے رہا ہے اور کبھی کسی کی روزی بند نہیں کی ہے اس نے، کہ یار یہ میرے کو نہیں پوچھ رہا ہے تو چلو اس کی روزی بند کر دو، کبھی نہیں کیا نا؟ خوب دے رہا ہے، بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، عہدے سب دے رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا اگر شرک کرنے کے بعد بھی معاف کر دے تو کیا دقت آ جائے؟ اللہ نے ایسا سخت قدم کیوں اٹھا لیا کہ صاحب اس کو تو میں معاف نہیں کروں گا ہی نہیں، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، یہ بھی کہہ دیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو اس کا جواب آپ خود دیجئے۔ آپ کی بیوی اہلیہ محترمہ، ٹھیک، اگر زبان زور ہو، زبان زور جانتے ہو؟ الٹی بولنے والی، منہ زوری کرنے والی، اگر آپ کی بات نہ مانتی ہو، آپ گوشت پکانے کو کہیں تو چٹنی رگڑ کے رکھ دیتی ہو آپ کے سامنے، آپ روٹی مانگے تو پیر سے بتائے وہ رکھی، ہر موڑ پر آپ کی نافرمانی کرتی ہو، لیکن کردار کی بہت مضبوط ہے، کبھی کسی غیر کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی سوائے آپ کے۔ آپ نے اسے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے کہ چھوڑوں گا اسے، تو بہت بدتمیز عورت ہے، کہاں پلے پڑ گئی، لیکن وہ اگر آپ سے کہے میرے سرتاج ایک معافی، ایک معاف، دست بستہ، میرے سے جو غلطی ہوئی ہے آپ نہیں ہوگی، تو آپ کا ضمیر کہہ دے گا چھوڑو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اب نہ کرنا، کیونکہ کردار کے اعتبار سے مضبوط ہے، وہاں اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی کہیں گنجائش نہیں ہے، آپ معاف کر دیں گے اس کو۔ لیکن اس کے برخلاف ایک عورت ہے بڑی فرما بردار، بڑی تابعدار، آپ اگر باہر سے آئے تو جوتے اپنے ہاتھوں سے نکالتی ہے، گرم پانی پیش کرتی ہے، بہت اطاعت کرتی ہے، فرما بردار، لیکن رات کے وقت میں آپ سے کہہ دیتی ہے میرے سرتاج رات کسی اور کے ساتھ ملے گی۔ ایمانداری سے بتائیے اب آپ کیا کہو گے؟ چپ ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو آپ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہی ہے وہ شرک، یعنی آپ کی شوہر والی صفت میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ میں رنگ رلیاں منا رہی ہے، اب بتائیے آپ اس فرما بردار کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کرو گے؟ فرما بردار تو ہے نا، لیکن پھر بھی آپ یہ کہو گے یہ میرے لائق نہیں ہے، میں اسے رکھوں گا نہیں، کیونکہ سارا معاملہ تو مجھ سے متعلق ہے لیکن رات کہیں اور گزرتی ہے تو میں اسے رکھوں کیسے؟ بس جواب ہو گیا آپ کا جواب ہو گیا، جس رب نے اس کی ذات کو بنایا وہ سارے احسان کیے ہیں اس کے اوپر، چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی دیالو سہی، کتنا ہی غریب پرور سہی، کتنا ہی غریبوں پہ احسان کرتا ہو، کتنا ہی تجارت میں ایماندار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جاتا وہاں ہے جو خدا کا غیر ہے، تو اس فرما برداری پر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، پکڑ کے اللہ جہنم میں ٹوسے گا، کہاں میری ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں شریک کر دیا؟ یہ بات سمجھنے کی ایک پوائنٹ کی بات بتائی میں نے آپ کو، یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ علماء ہیں،
جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے ماں باپ ہیں، سمجھدارو سمجھ سے کام لو، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ انہی کے اندر سے نکل کے بنے ہو، ان کے سامنے آنکھ نہ اٹھانا، ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟ ورنہ رب کہتا ہے 6 حقوق انسان پر بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے نا سن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت ہوگی اور ماں باپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ معاملہ کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کیا جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسن سلوک کیا جائے، بیمار ہو تو ان کا علاج کرایا جائے، کپڑوں کی ضرورت ہے تو ماں باپ کے کپڑے بنائے جائیں، اچھا رہنے کا سسٹم بنایا جائے، ہر اعتبار سے آپ اپنی اولاد سے زیادہ خیال اپنے ماں باپ کا فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا انت ومالک لابیک، اور تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ باپ کو ایک طرف ڈال دیا، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تیرے ہوتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں، تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں، اور مایا پھر سن فلا تقل لهما اف، دوسرا حکم ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرهما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا۔ پھر کیسے کریں؟ رب کہتا ہے 4 نمبر پر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا، اور 5واں حکم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یوں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے بازوؤں کو جھکا کے کھڑے رہنا، اکڑنا نہیں۔ اور ان 5 کاموں کو کرنے کے بعد 6 نمبر پہ اللہ نے فرمایا پھر بھی ساری 100% اطاعت اور خدمت کے باوجود تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کے حقوق اتنے ہیں کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو ادا کرے۔ تو دیکھ کہ جب تو پیدا ہوا کس حال میں پیدا ہوا اور کس حال میں تیری انہوں نے پرورش کی ہے، تو کیسے کر سکتا ہے اس طرح سے ان کے ساتھ؟ فرمایا تو پھر آخر میں اپنی عاجزی کا اظہار کر اور یوں کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان میرے ماں باپ کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یاد دلا دیا بچپن کو یاد کر، اور ساری اطاعت کے بعد بھی اپنے کو عاجز ظاہر کر کے رب کے حوالے کر کہ میرا کام جتنا تھا میں نے کیا، میرے رب حق ادا نہیں کر سکتا، اس طرح جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پیار دیا میں نہیں دے سکتا ہوں، تو بس تو ہی ہے ان پر اسی طرح رحم کرما۔ یہ بوڑھے ہو گئے، انہیں حاجت ہے آرام کی، وہ آرام میں نہیں دے سکتا ہوں، میں ایئر کنڈیشن لگا سکتا ہوں، گدے بنا سکتا ہوں، ڈاکٹر لگا سکتا ہوں، مگر ان کی ذات کو جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ تکلیف تو ہی دور کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ جس طرح میری راحتوں کا پورا خیال انہوں نے بچپن میں کیا، آج ان کا خیال تو ہی فرما۔ یہ میں وہاں سے چلا تھا کہ سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے وارثوں میں؟ بیٹا، کیونکہ وہ ان کا جز ہوتا ہے۔ اگر بیٹے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں اور باپ کا دل پھٹ سکتا ہے، پھٹنے کو ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے بیٹے کے تماچا جڑ دے، کوئی اس کا سر پھوڑ دے، ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم تھانے اور کچہریوں تک جانے میں بھی گریز نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے سب سے قریبی وارث کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے اس کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب آئیے پیغمبر فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میں ایک جز کی طرف لے کے آنا چاہتا تھا آپ کو، وہ جز لے کے آ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ تمہید میں نے قائم کی تھی تاکہ وہ جز ہی آپ کی سمجھ میں آ سکے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ جب تمہارا وارث تمہارا سب سے زیادہ قریبی ہے یعنی بیٹا، تو پھر نبیوں کے وارث علماء ہیں، وہ علماء نبیوں کے سب سے زیادہ قریبی ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی مال وراثت میں نہیں چھوڑتا ہے، نبی تو علم اور دین چھوڑتا ہے۔ جو دین کو حاصل کرے گا وہی نبیوں کی میراث کو حاصل کرے گا۔ اب اگر آپ کے وارث کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر نبیوں کے وارث کو اگر تکلیف ہو تو نبیوں کو تکلیف ہوگی۔
سمجھ میں آ گئے یہاں تک؟ آپ کی تکلیف 100 بار ہو، ہائے ہائے میرے نبی کو اگر تکلیف ہو گئی وارثوں کی وجہ سے تو اس تکلیف پر خود رب ذوالجلال کا غضب جوش میں آ جائے گا، اس لیے کہ نبی کی تکلیف کو رب برداشت نہیں کرتا۔ وہ تو ایک موقع تھا، آپ اعتراض کرو گے کہ کیا بات کہہ رہے ہو مولانا، ہم نے سیرت کے واقعات میں پڑھا ہے کہ جس وقت میں آپ طائف تشریف لے گئے تو اس وقت میں آپ کے اوپر دشمنوں نے پتھروں سے اتنے وار کیے کہ آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کیا، آپ کے جسم سے لہو بہ رہا ہے اور آپ ایک ایک قطرے کی حفاظت فرما رہے ہیں، آپ کراہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں زخموں کی تاب نہ لا کر، مگر یہ بدبخت ہیں کہ آپ کی بغل میں ہاتھ ڈال کر کے اٹھاتے ہیں اور پھر نشانے لگا کے پتھر مارتے ہیں۔ آپ اس طرح لہو لہان ہو گئے، بے تاب ہو گئے، خدا کی قسم اس بے تابی کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر نبی کی تکلیف رب کو گوارا نہیں، پھر یہاں پر نبی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اگر وارث کو تکلیف پہنچی تو نبی کو تکلیف پہنچ جائے گی، نبی کو تکلیف پہنچی تو رب کا غضب جوش میں آ جائے گا اور تکلیف دینے والوں کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ پھر طائف میں کیا ہوا ہم جواب دیں گے، ذرا کان کھولیے۔ رب ذوالجلال کا غضب جوش میں آیا، فرشتوں کو بھیج دیا، کہا جاؤ میرے نبی کی جس طرح بھی تسکین ہو سکے تسکین کرو۔ فرشتے آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیں آپ کی حمایت اور حفاظت کے لیے بھیجا ہے، اجازت دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ وہ کھلا معاملہ کریں جس سے ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے روکا تھا، ورنہ رب کا غضب جوش میں آیا، رب نے فرشتوں کو نبی کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا نا نا، میں ان کے لیے قہر و غضب بن کر نہیں، میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور جبریل ہٹ جا، مجھے اس رب سے مشورہ کرنے دے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں انہیں عذاب دینے سے نہیں خوش ہو رہا ہوں۔ میرے بھائی پیغمبر کی تکلیف پر رب ذوالجلال کا غضب جوش میں آتا ہے۔ احد میں ایسے ہی ہوا، ادھر رضی علیہ السلام سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ عمل کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا، ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے بد دعا کیجئے۔ میرے پروردگار یوں اٹھاتے ہیں، صحابہ سوچتے ہیں اب بد دعا ہو جائے گی، اب آسمان سے عذاب آئے گا، مگر میرے مصطفیٰ نے جو ہاتھ اٹھائے تو یوں کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے پروردگار یہ میری قوم نادان ہے، انہیں میرے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا کر دے، اگر یہ میرے مرتبے کو پہچان لے گے تو یہ حرکت نہیں کریں گے۔ یہ رحمت للعالمین ہے آپ میرے بھائی۔ میں نے آپ کی کہا کہ پیغمبر کے وارث اللہ نے کھڑے کیے، پیغمبر کے دین کو پہنچانے، پیغمبر کی سنت و شریعت کو پہنچانے، پیغمبر کے اخلاق و کردار کو پہنچانے، پیغمبر کے شب و روز کو پہنچانے، پیغمبر کی گھریلو اور باہری زندگی کو پہنچانے کے لیے چنانچہ ہر چیز امت میں علماء نے کھول کر کے رکھ دی، یہاں تک کہ اگر مصطفیٰ کائنات آرام فرما ہے تو علماء نے کہا کیسے آپ کا لیٹنے کا طریقہ تھا، آپ کے سونے کا انداز کیا تھا، آپ کے بولنے کا انداز کیا تھا، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی بیرونی زندگی، آپ کا جنگی حالت میں کیا مزاج ہوتا، آپ کا اندرونی حالات میں کیا مزاج ہوتا، آپ مسکراتے تو کیسے لگتے، آپ غضبناک ہوتے تو کیسے لگتے، یہ ساری کیفیت یہاں تک کہ سر سے لے کے پیر تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو کھول کر کے رکھ دیا، آپ کے جسم اطہر کے اوصاف کو کھول کے رکھ دیا، آپ کی ہر کیفیت کو صحابہ نے کھول کے رکھ دیا، علماء نے کھول کے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک میں اور آپ کے سر اقدس میں کتنے بال سفید ہوئے، اس گنتی کو بھی امت کے سامنے رکھ دیا، اس لیے کہ رب نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن کو نازل
نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر لفظوں کے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے تو دوسری طرف عمل والے قرآن اور نبی کی سیرت کی بھی برابر حفاظت ہو رہی ہے۔ ایک لفظ بھی نہ نبی کی سیرت میں کم و بیش ہو سکتا ہے نہ قرآن میں کم و بیش۔ سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی اور سب کی حفاظت کے لیے محافظ اللہ نے علماء کی شکل میں پیدا فرما دیے ہیں۔ میں نے کہا وہ دور انبیاء تھا، یہ دور علماء ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والی قوموں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، تو پھر یاد رکھیے کائنات میں علماء حقہ کے مقابلے پر بغاوت کرنے والے اور غلط روش اختیار کرنے والے اور ان پر بغفل کر تنقید کرنے والے جو علماء حقہ، قرآن کریم کے صحیح سچے تابع دار، قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے والے، پیغمبر کی سیرت کو پیش کرنے والے، پیغمبر کے کردار کو پیش کرنے والے اور اس قرآن کریم کو اپنے سینوں میں رکھ کر امت تک پہنچانے والے، اس کے پیغام کو سب کو عام کرنے والے، اگر دنیا میں ان کا وروध ہوا اور ان کا مقابلہ ہوا تو رب ذوالجلال کی قسم جب یہی نہیں رہیں گے تو کائنات بھی نہیں رہے گی۔ یہ ہے تو کائنات ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ نبی تو نہیں بنتے اس لیے کہ نبوت کا دروازہ تو ہوا بند، البتہ نبی کے وارث بن گئے، اور یہ سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے جو امت میں سے علم حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، یہ سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی اس وراثت میں حصے دار ہونا چاہتا ہے، نبی کی سیرت و کردار کی وراثت میں حصے دار ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآنی علوم کی طرف متوجہ ہو۔ آپ دنیا میں رہتے ہو، دیکھو دو چیزیں ہیں، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ یہ جسم جتنی اسے ضرورت ہے اتنی تو اس کی ضرورت پوری کی جائے، اور جتنی روح کو ضرورت ہے اتنی اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ دونوں چیزوں سے مل کر کے یہ باڈی بنی ہے۔ اگر یہ جسم نہ ہو تو روح کوئی کردار نہیں ادا کرے گی، اور یہ روح نہ ہو تو جسم کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ دونوں کا کردار آپس میں ملنے سے ادا ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر روح نکل گئی تو پھر یہ ڈھانچہ ہے جسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا روح کو جسم کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا کردار دکھائے، اور جسم کو روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا کردار دکھائے۔ اب اس کی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ اگر روح جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر ہیں، اس کے ڈاکٹر ہیں، ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے کہ انہوں نے جسم کو سدھار دیا، ٹھیک کر دیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی نا؟ جو اس جسم کو سدھارنے والے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پہلے ہاں اور نہ میں جواب دو۔ بیداثر والے بیدار ہیں، ہوتی ہے، خیر سمجھدار بھی ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ رات کا وقت تو زیادہ ہو گیا، لیکن بہرحال چونکہ جاگ کے سن رہے ہیں آپ، 5 منٹ اور بول دیتا ہوں، ہو سکتا ہے 25 منٹ ہو گئی ہو۔ دیکھیے بیٹا 28 ہو گئی، 11:30 تک ہونا تھا۔ اب میں دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ جب نئے نئے پکڑتے ہیں نا تو ایک مرتبہ تو تمہاری پکڑ میں آ جائے گا۔ مفتی شکیل سن لو، مولانا عارف صاحب، ایک بار تو پکڑ میں آ جائے گا، دوبارہ ہاتھ نہ آئے گی، یہ تو باندھ کے بٹھا لیں، چھوڑتے نہیں، اس لیے جلدی چھوڑ دو تاکہ دوبارہ بلاؤ تو جلدی آ جائے۔ آؤ گے کہ نہیں آئندہ جلسے میں؟ تو یہ آخری بات سمجھا دیتا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جیسے گاڑی ہے اور پیٹرول نہیں، پیٹرول ہے اور گاڑی نہیں، تو پیٹرول بھی نہیں چل سکتا، پیٹرول کے بغیر گاڑی بھی نہیں چل سکتی ہے۔ مگر پیٹرول نازک ہے، گاڑی میں اگر پنچر بھی ہو گیا تو تب بھی چلے جائے گی کہیں نہ کہیں تک، لیکن پیٹرول ختم ہو گیا تو 1 انچ نہیں سرکے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو پیٹرول اہمیت کا زیادہ حامل ہے۔ اگر ذرا سا کچرا پھنس گیا، سمجھ میں آ گئی، ذرا سا کچرا آ گیا تو گاڑی چلے گی نہیں، بند ہو جائے گی۔ اس لیے معلوم ہو پیٹرول کی حفاظت زیادہ ضرورت ہے۔ گاڑی پہ اوپر سے اینٹ مار دیا آپ نے، برداشت ہو گیا، لیکن پیٹرول میں اتنا سا ریت ڈال دیا، اتنی سی چینی ڈال دی، برداشت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بار بار یہ زور دے دے کے اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ روح کا مفہوم سمجھ لیں کہ روح کتنی ضروری چیز ہے۔
जिस्म बिगड़ गया, यानी जिस्म में कोई तकलीफ हो गई, हाथ टूट गया, फौरी तौर पर आप कहेंगे कि भाई हड्डी वाले के यहाँ जाओ। आपके कान में दर्द हो गया, कहा कान वाले के यहाँ जाओ। आंख में दर्द हो गया, कहा आंख वाले के यहाँ जाओ। यानी डॉक्टर बैठे हुए हैं सब तरह के, तो हम उनके पास बड़ी एहतराम और इज्जत के साथ जाते हैं। और सर डॉक्टर साहब जरा ये हो गया, अब डॉक्टर साहब जैसे कहता है फर्मा बरदारी करते कि नहीं करते। उन्होंने कहा 3 दफा दवाई डलेगी, 3 दफा डालेंगे। उन्होंने कहा ये परहेज होगा तो परहेज करेंगे, सब कुछ करते हैं इस जिस्म की हिफाजत के लिए। हालांकि ये जिस्म जो है ये तो गलने सड़ने वाला है, और ये रूह कभी ना मरी ना मरेगी, क्योंकि कुरान कहता है कुल रूह मिन अमरी रब्बी। ये रूह तो अल्लाह का हुक्म है, हुक्म खुदा से ये बॉडी चल रही है। ये रूह न मरी है, वहां से आई, इसमें समाई, इससे साथ छूटा तो महफूज हो गई। ये कब्र में गया साथ जुड़ गई, ये हश्र में उठेगा साथ जुड़ेगी, ये जन्नत या जहन्नम में जाएगा साथ जाएगी। रूह कभी खत्म नहीं होती, ये जिस्म के ऊपर होता है जो भी कुछ होता है। रूह का ताल्लुक खत्म होता है सिर्फ वक्ती तौर पर जिस्म से। तो ये जिस्म जो आर्जी सा है, इसको तो हमने इतनी अहमियत दी कि जरा भी अगर कुछ हो जाए फौरन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। और अगर रूह खराब हो जाए, नमाज को जी नहीं चाहता जी, तो तावीज़ ही से काम चलेगा क्या? ब्याज लेने को जी चाह रहा है जी, है गाली देने को जी चाह रहा है जी, सास है तो बहू को तंग करने को जी चाह रहा है जी। ओहो ये जी क्या कह दिया आपने, और से गाली ना बकने लगे। सास है तो इंदिरा गांधी बनने को जी चाह रहा है जी, पूरे मुल्क पे हुकूमत करने को, यानी पूरे घर को अपनी मुट्ठी में लेने को जी चाह रहा है कि साहब अब तो हमारी चलेगी। और ये जो आई है इसे ऐसा दबा देंगे कि इसे पीस के चटनी बना देंगे। याद रखो ये सास ये भी सीरत का ही हिस्सा है। कभी आपका ये सीरत के जलसे में सास बहू की बात कर रहा है, इसलिए कि सीरत पूरी शरीयत का नाम है, और सास बहू के झगड़े मिट जाएं ये भी शरीयत का हिस्सा है। फरमाया कि अपनी इन मातहतों के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि तुम्हारी बेटियां तो दूसरे घर चली गई और तुम्हारे घर जो आई हैं अब वो तुम्हारी बेटियां हैं, इनकी कदर करो और इन्हीं के हाथों में तुम्हारा बुढ़ापा कटेगा। अगर इनसे प्यार करोगी तो पहली पकती हुई रोटी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी, आपके पैर भी दबाए जाएंगे। और जब तुम इनके साथ, अरे भाई देखो तो सही इस बहू का ज़र्फ, इसने अपने घर वालों को सबको छोड़ दिया तुम्हारी वजह से, सबको छोड़कर तुम्हारी हो गई, ये तने तनहा है, तुम्हारे घर के माहौल को नहीं जानती, तुम्हें इसे अपना माहौल सिखाना पड़ेगा। अब ये सास सिखाती तो है नहीं, तनकीद करती है, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया? अरे तू इसकी माँ बन गई, अब तू सिखा लेना। इसकी माँ ने इसलिए नहीं सिखाया इसको कि हो सके वो तुझे जांचना चाहती हो कि अगले घर कैसी मिलती है, और माँ ने तो इसे लाड प्यार में पाला है, अब तो बता तू क्या कह रहे हैं, तू सिखा ले। मतलब ये है कि कोई अगर इस आने वाली बहू को उसके घर के नाम से ताना देता है, तेरी माँ ने क्या सिखाया, तेरे बाप ने क्या, याद रखना खून उन्हीं का है, जोश आ जाएगा, टकराव हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना कहो, बस इतनी कहो तू इतनी बड़ी हो गई अभी तक तेरी ये भी नहीं आया, तो उससे चल ऐसे कर दे, इतना मसाला डालो, इतना पकाओ, ऐसे करो ऐसे करो। और जब पानी इसमें बढ़ाना हो 1 किलो तो आधी चम्मच नमक और बढ़ा दो और इतनी मिर्च और बढ़ा दो। और देखो मसाला भूनते वक्त में इसका ख्याल रखा जाए कि जब तेल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए, समझ लो भून गया, मिसाल के तौर पर। और फिर सब्जी पहले डालो या चावल पहले डालो या पानी पहले डालो, देखो तरीका ये होता है। पकने के बाद बताए अम्मी जान इस बहू को देख कितना अच्छा पक्का है, ऐसे पकाया करो। 2-3 दफा अगर तुमने लगा तुम्हारी मुरीद हो जाएगी वो, और अपने घर में फोन करके ये नहीं कहेगी कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, कहेगी अम्मी जान तुम तो इतना अच्छा सलूक करती भी नहीं जितनी मेरी ये सास करती है, हमेशा तुम्हारे गुण गाएगी, तुम चटनी खिलाओगे वो मुर्गे बताएगी। तो मैं समझता हूं कि घरों में भी ये निजाम बनना चाहिए, अपने घरों को में प्यार आना चाहिए। तो रूह कहती है, ये दिमाग कहता है, ऐसे ये दिमाग के अंदर ऐसा उतरा, रूह खराब हुई तो किसी आलिम के पास, अल्लाह वाले के पास जाकर के इसका इलाज, डॉक्टरों के पास नहीं है, इसके डॉक्टर हैं
उलमा, अल्लाह वाले। आपने कभी दोनों में समझने की कोशिश की कि जिस तरह जिस्म के डॉक्टर अल्लाह ने पैदा किए हैं, ऐसे रूह के डॉक्टर भी कोई हो सकते हैं? रूह के डॉक्टर तलाश नहीं करते, जिस्म के डॉक्टरों के ऊपर भरोसा करके और जिंदगी पूरी करके अल्लाह के यहाँ चले जाते हैं। खूब याद रखो, रूह भी बीमार होती है, जिस्म भी बीमार होता है, जिस्म के भी डॉक्टर हैं और रूह के भी डॉक्टर हैं। इन उलमा से अपनी रूह की दुरुस्तगी कराने की कोशिश करें। ये जलसे, जुलूस, ये सब चीजें इसी काम के लिए है कि हमारी रूह दुरुस्त हो जाए, नबी की सीरत बनानी हो, जो भी कुछ बताना होता है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमारी रूह दुरुस्त हो जाए और वो अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ ले। जब रूह दुरुस्त हो जाती है तो फिर वो अल्लाह से जोड़ लगा लेती है, और रूह बीमार हो जाती है तो उसका ताल्लुक अल्लाह से टूट जाता है। जिस तरह जिस्म बीमार हो गया तो आज वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा, जी बुखार चढ़ रहा है, एब्सेंट लगा दो जी, मेरी वो लिखवा देना, उसमें छुट्टी लगवा देना। आपका जिस्म बीमार हो गया ना तो काम से अलग हो गया, रूह बीमार हो गई तो अल्लाह से ताल्लुक टूट गया। बात समझ में आई? इन उलमा से कुर्बत करो, ताल्लुक कायम करो, पैगंबर की सीरत को समझो और हालात को समझो, और दुनिया में यूं समझ के जियो, खुदा की कसम जो अमानत तुम्हारे पास है किसी के पास नहीं। जैसा कि मैंने उस मिसाल से आपको समझाया था कि एक शौहर की फर्माबरदार बीवी और यूं, इसी तरह समझ लो ये कलमे की अमानत हमारे पास में है, इसके मुकाबिल दुनिया की कोई नेमत नहीं, क्योंकि सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं, और कलमे वाला सारी दुनिया के बाकी रहने का सबब होता है। इसलिए जिस पे कलमा है वो सबसे बाला है, बुलंद है। इसलिए कलमे वालों को कमजोर और कमतर होने का एहसास करके जीने की जरूरत नहीं, बल्कि ये समझ के जियो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा, मुसलमान बनाया, हम इसके ऊपर खुश हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मेरे मौला इसी पे कायम रख, इसी पे मौत आए और जब तेरे रूबरू खड़े हो इसी की हालत में हमारी हाजिरी हो, ये सबसे बड़ी बात है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।